فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 95، اور آج کی ریکارڈنگ میں مولا علی علیہ السلام سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ آیت کے شروع میں با حرف جار اور اس میں مجرور ہے۔ کلام عرب میں جارو مجرور کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ یہاں لفظ ابتدا قرار دیا گیا ہے، اسی تعلق کی بنا پر بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام پر شروع کرتا ہوں کیا جاتا ہے۔ حضرت نے اس کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا، میں ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کا سزاوار نہیں۔ مدد ہے جب اس سے فریاد کی جاتی ہے تو فریاد کو پہنچتا ہے، اور جب اسے پکارا جاتا ہے تو سنتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کے معنی توصیف و ثنا کے ہیں، اور اللہ کی ان گنت نعمتوں اور بے پایا احسانوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تحمید اور ستائش کی جائے، اور یہ حمد اور ستائش ایک طرح سے اعتراف ہے اس کے انعامات اور احسانات کا۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے الحمدللہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں اجمالی طور پر پہچنوائی ہیں، اور یہ بات ان کے بس میں نہیں کہ اس کی تمام نعمتوں کو بتفصیل پہچان سکیں، اس لیے کہ نہ ان کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ انہیں جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے ان انعامات کے مقابلے میں جو اس نے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ اس اندیکھی اور غیر محسوس ہستی کا اسم ذات ہے جس کے ادراک سے بشری عقول عاجز اور انسانی حواس درماندہ ہیں، اور ہمارے ادراک سے بالاتر ہے، اور جوں جوں اس ذات مجرد کے بارے میں غور و غوص کیا جاتا ہے، حیرت اور سرگشتگی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے مراد وہ معبود ہے جس کے بارے میں کائنات حیران اور سرگرداں ہے۔ اگرچہ وہ تعقل اور ادراک کے حدود سے باہر ہے، مگر انسان کائنات کو دیکھ کر خالق کائنات کا شعوری احساس رکھتا ہے، اور اسے آخری امیدگاہ سمجھ کر اپنی حاجتیں اس سے وابستہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب سب سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں اور کوئی وسیلہ و ذریعہ باقی نہیں رہتا تو اللہ وہ ہے جس کی طرف ہر مخلوق حاجت روائی اور مشکل کشائی میں رجوع کرتی ہے۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب صفت شبہ ہے، بمعنی اس میں فاعل ہے جس کے معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام خلق کائنات کا پالنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے حسب حال اور حسب ضرورت زندگی و بقا کا سامان مہیا کرنے والا ہے۔ حضرت علی نے لفظ رب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ تمام خلائق کا مالک کے خالق اور جانی اور انجانی جگہوں سے رزق پہنچانے والا ہے۔ عربی زبان میں مالک کے لیے رب کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ
کے لیے اس کا استعمال اضافت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بغیر اضافت کے بھی، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس پلٹ جاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، کیا تم بکریوں کے مالک ہو یا اونٹوں کے؟ ایک عرب شاعر نے کہا، جب میں نشے کی حالت میں ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو شاہان ہیرا کے خاورنگ اور سدیر کا مالک سمجھتا ہوں، اور جب ہوش میں آتا ہوں تو بکریوں اور اونٹوں کا مالک رہ جاتا ہوں۔ مالک کو رب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مالک ہی اپنی زیر ملکیت اشیاء کو دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی زندگی و بقا کا نگراں ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ خالق ہے۔ بظاہر خلق اور ربوبیت دو الگ الگ صفتیں ہیں، اور خلق سے ربوبیت کا مفہوم نہیں نکلتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جہاں تخلیق کسی مقصد کے پیش نظر ہوگی وہاں ربوبیت کی کار فرمائی بھی لازماً ہوگی۔ چنانچہ یہ صفت ربوبیت ہی کا تقاضا تھا کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ اس کی ربوبیت کا فیضان جاری و ساری ہو اور ہر اعلیٰ اور ادنیٰ اس سے بہریاب ہو۔ لہٰذا اللہ کی صفت تخلیق سے ربوبیت کو اور ربوبیت سے تخلیق کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا لفظ رزاق ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے زندگی و وجود کی بقا اور نشو و نما کی تکمیل وابستہ ہے۔ ان چیزوں کے مہیا کرنے کا نام رزاقیت ہے اور ان اشیاء کے تسلسل کا نام ربوبیت ہے۔ لہٰذا جو رزق رسانی سے تربیت اور پرورش کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے وہ رزاق بھی ہوگا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا ماخذ رحم ہے، جو اللہ کی صفت رحمت کا پتہ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان اس رحمت کو بتایا جاتا ہے جو عام اور سب کو شامل ہے، جو عام اور سب کے لیے شامل ہے، اور رحیم اس رحمت کی خبر دیتا ہے جو مومنین سے مخصوص ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، رزق کے پھیلاؤ کی بنا پر وہ رحمان ہیں اور دین اور دنیا میں توثیق دینا اور آخرت کی کامیابی عطا کرنے کی بنا پر وہ رحیم ہے۔ خداوند عالم کی وہ رحمت جو دنیا میں جاری و ساری ہے عمومیت کی حامل ہے، چنانچہ اس نے دنیاوی سامان معیشت کو طبعی قوانین کے تابع رکھا ہے اور ان قوانین کے نتائج سب کے لیے یکساں قرار دیے ہیں، خواہ کوئی کافر ہو یا مسلمان، مطیع ہو یا نافرمان۔ دنیاوی نعمتوں سے استفادے کا موقع اس طرح ایک مومن و مسلم کو حاصل ہے، اسی طرح ایک کافر کو بھی میسر ہے۔ دونوں کے لیے سر و سامان زندگی موجود اور رزق اور روزی کے اسباب فراہم ہیں، اور اس کی عمومی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بلا امتیاز کفر اور اسلام سب کی پرورش کا سر و سامان کرے، اور اس کی خصوصی رحمت مومنین تک محدود ہے کہ دنیا میں انہیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق بخشی اور آخرت میں فوز و کامرانی ان کے پائے نام کی۔ اگرچہ دنیا میں انہیں تکالیف اور شدائد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مگر یہ رنج اور زحمت اور دنیاوی خوشی ہی سے محرومی اللہ کی غضبناکی کا نتیجہ نہیں ہے کہ انہیں اخروی رحمت سے محروم قرار دے لیا جائے، اور کفار اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ان سے خوشنودی کا اظہار نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے غضب سے بچ جائیں۔ خداوند عالم کی ذات غضب اور رحمت دونوں کی مظہر ہے۔ اسے ایک جگہ رحمت کے تقاضوں کو بروئے کار لانا دوسری جگہ غضب کے اظہار سے مانع نہیں ہوتا، اور ایک جگہ کی نمود دوسری جگہ رحمت کی کارفرمائی سے انا گیر نہیں ہوتی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، غضب کے شرارے اسے رحمت کے فیضان سے روکتے نہیں ہیں، اور نہ رحمت کی فراوانی اسے سزا اور عقاب سے غافل کرتی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دین کے معنی جزا و مکافات کے ہیں، اور یوم الدین سے مراد یوم حشر ہے، جس میں اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا دی جائے گی۔ اس دن تمام اختیارات اللہ کو ہوں گے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔
یوں تو دنیا اور آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہے، مگر آیت میں یوم آخرت کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ انسان بھی مالک کہلاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ ان کی ملکیت چند روزہ اور عارضی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو صرف اللہ ہی ہر لحاظ سے مالک ہوگا، اور اس کے علاوہ نہ کوئی مالک ہوگا اور نہ کوئی صاحب اختیار اور قدرت۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، قیامت کے دن تمام مخلوقات اسی کے قبضے قدرت میں جکڑی بندھی ہوں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں عبادت اور استعانات دونوں کا حضر اللہ کی ذات میں کیا گیا ہے، یعنی صرف وہی عبادت کا سزاوار ہے اور بس اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی مدد کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی نیک کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عبادت کرتا ہے، مگر اعضے اور جوارے اور قوت و طاقت اسی کی دی ہوئی ہے، اور عمل خیر کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا عبادت کے ساتھ استعانت کے پیوند کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے بجا لانے کی توفیق اور قوت و طاقت کی بحالی بھی اسی سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس کی توفیق اور عنایت نہ ہو تو نہ شیطان کے وسوسوں اور نفس کی چیرہ دستیوں سے بچا جا سکتا ہے اور نہ عبادت اور اعمال خیر کو اتمام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ مستقلاً اعمال اور عبادات بجا لاتا ہے اور اس میں اللہ کی مدد و توفیق کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ مفروضہ کے طریقہ کار کا پیروکار ہوگا، اور جو معبود حقیقی کی پرستش میں دوسروں کو بھی شریک کرے وہ شرک کا مرتکب قرار پائے گا۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، اور شیطان مردود کے خلاف اس سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ہدایت کے معنی رہبری اور رہنمائی کے ہیں، اور صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، جو ٹیڑھی میڑھی راہوں میں سیدھی راہ ہے، اور اسی راہ کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی برکات میں دعا مانگی جاتی ہے۔ اس ہدایت طلبی کے معنی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے یا اسے صراط مستقیم پر ہونے میں شبہ ہے، بلکہ یہاں ہدایت کے معنی ثبات اور استقامت کے ہیں۔ اگر ایک شخص دوسرے آدمی سے جو بیٹھا ہوا ہو یہ کہے کہ میرے واپس آنے تک بیٹھے رہو، تو اس کے یہ معنی نہیں لیے جائیں گے کہ وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ جس طرح بیٹھا ہے اسی طرح بیٹھا رہے۔ اسی طرح اللہ سے طلب ہدایت کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح تو نے پہلے ہماری رہنمائی کی ہے، اسی طرح ہر لمحہ اور ہر آن ہماری ہدایت کا سلسلہ جاری رکھ اور ہمیں راہ حق پر ثبات کی توفیق دے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے کہ اپنی اس توفیق کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھ جس کے ذریعے ہم نے اپنے گزشتہ دنوں میں تیری اطاعت کی، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی کے آنے والے دنوں میں بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ اس معنی کی شاہد یہ آیت قرآنی ہے، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلنے لگو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر پرگاندہ اور منتشر کر دے۔ اللہ نے پہلے صراط مستقیم کے متعلق یہ بتایا کہ وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی کجی، الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہے، پھر اس کی پیروی کا حکم دیا، اور پیروی کے معنی یہی ہیں کہ اس پر ثبات قدم کے ساتھ جما جائے تاکہ ٹیڑھی ترچھی راہوں میں بھٹکنے سے محفوظ رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آیت کے اس جز میں صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ انعامات مال و زر، جاہ و حشم اور شاہی اور فرما روائی کی صورت میں نہ تھے کہ وہ دولت مندوں اور شہنشاہوں کے طریقہ کار کی روشنی میں صراط مستقیم کا سراغ لگایا جائے، بلکہ یہ نبیوں، راست بازوں، شہیدوں اور نیک بندوں کی شاہراہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہی
وہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ گروہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکار بندوں کا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ صراط مستقیم کی دوسری پہچان ہے، یعنی سیدھی راہ وہ ہوگی جو مورد و غضب قرار پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کی راہ نہ ہوگی۔ مغضوبین سے مراد وہ گروہ ہے جو حق کو جانے پہچاننے کے باوجود حق کو ماننے سے انکار کرے، اور ضالین کا گروہ وہ ہے جو حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کرے اور تحقیق حق کے بجائے جس عقیدے پر ہے اسی عقیدے پر جمع رہے۔ پہلا گروہ یہود کا ہے جن کا رویہ اسلام کے خلاف ہمیشہ معدیانہ رہا اور حق کو سمجھنے کے باوجود عمدن حق سے انحراف کرتے رہے اور اسی انکار اور عناد کے نتیجے میں غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ اور دوسرا گروہ نصارہ کا ہے جن کا طرز عمل اگرچہ معدیانہ نہ تھا مگر وہ اصیبت کا شکار ہو گئے اور راہ حق سے بھٹک کر گمراہی میں پڑے رہے۔ یہ دونوں گروہ مغضوبین اور ضالین کا واضح مصادق ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سورہ فاتحہ میں جہاں مغضوبین اور ضالین کہا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، مغضوبین سے مراد یہود ہیں، جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ حضرت علی نے مغضوبین اور ضالین کے تحت یہود و نصارہ کا ذکر ان کی مغضوبیت اور گمراہی میں نمایاں ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ مقصد نہیں ہے کہ مغضوبین سے مراد صرف یہود و ضالین سے مراد صرف نصارہ ہیں، بلکہ جو بھی حق کو سمجھنے کے باوجود حق سے منہ موڑے وہ مغضوب ہوگا، اور جو بھی حق کی تلاش کرنے کے بجائے باطل عقیدہ پر جمع رہے وہ گمراہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرے وہ غضب ہی کا مستحق اور اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اس سورہ کے معنی جو حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے پیش کیے وہ سرچشمہ اور ماخذ ہیں ان تمام بنیادی مطالب اور تفصیلات کا جو کتب تفاسیر میں تحریر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 100 اور عنوان ہے تنویع قرآن۔ امیر المومنین علیہ السلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے علوم اور معارف اور آیات کے معنی و مطالب پر سب سے زیادہ گہری نظر رکھتے تھے، انہوں نے جہاں ترتیب نزول کے مطابق قرآن کی جمع آوری فرمائی وہاں معنی اور مطالب کے لحاظ سے آیات کی ترتیب و تدوین بھی فرمائی، اور ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، مطلق اور مقید، رقص اور ریخ سواد، رقص اور عزائم، محکم اور متشابہ، ابرو اور امثال، مجمل اور مبین وغیرہ کے تحت مندرجات قرآن کے الگ ابواب ترتیب دیے اور قرآنی علوم، شرح اور سب سے بیان کیے۔ چنانچہ قرآن مجید کے بنیادی اقسام کے سلسلے میں فرمایا، خداوند تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قسموں پر نازل کیا ہے، اور ہر قسم اپنی مقام پر کافی و شافی ہے۔ وہ 7 قسمیں یہ ہیں، دوبارہ بیان کرتے ہیں ہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قسموں پر نازل کیا ہے، اور ہر قسم اپنے مقام پر کافی و شافی ہے، اور وہ 7 قسمیں یہ ہیں: امر، نہی، ترغیب، تخفیف، مجادلہ، امثال اور قصص۔ اس اجمالی تقسیم کے بعد آیات کی 60 قسمیں بیان فرمائی۔ چنانچہ محمد ابن ابراہیم ابن جعفر کی تفسیر جو حضرت کے ارشادات پر مشتمل ہے اور بحار الانوار کی 19ویں جلد میں 26 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے، ان 60 اقسام کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ مثلاً
قرآنی آیات میں کہاں لفظ عام اور معنی خاص ہیں اور کہاں لفظ خاص اور معنی عام ہیں، کہاں پر لفظ واحد اور معنی جمع کے ہیں اور کہاں پر لفظ جمع ہے اور معنی واحد کے ہیں، کہاں پر لفظ ماضی ہے اور معنی مستقبل کے ہیں اور کہاں پر الفاظ مختلف اور معنی متفق ہیں، کہاں پر الفاظ متفق اور معنی مختلف ہیں۔ اس طرح کہ ایک آیت میں ایک لفظ کے معنی کچھ اور ہیں اور دوسری آیت میں کچھ اور۔ مثلاً لفظ خلق مختلف جگہوں پر 4 معنوں میں، لفظ فتنہ 5 معنوں میں، لفظ نور 6 معنوں میں، لفظ وحی 7 معنوں میں اور لفظ قضا 10 معنوں میں وارد ہوا ہے، یعنی لفظ امت، زلال، ظلم، شرک وغیرہ کے مختلف معنی ان کے مواقع استعمال کے لحاظ سے بیان فرمائے ہیں، اور ہر معنی کے سلسلے میں ایک یا چند آیتیں بطور اجتہاد پیش کی ہیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں، بت پرست، مجوس، نصارہ، یہود، ملاحدہ، جبیرہ، دہریہ وغیرہ کے عقائد باطلہ کی رد میں جو آیتیں وارد ہوئی ہیں، انہیں الگ الگ عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔ بلا شبہ قرآنی آیات کی تنویع اور معنی و مطالب کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی بنیاد آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی، اور جن لوگوں نے معنی قرآن، علوم قرآن اور احکام قرآن کے سلسلے میں کام کیا ہے، ان سب پر آپ علیہ السلام کو تقدم حاصل ہے۔ صفحہ نمبر ہے 102 اور عنوان ہے علم التجوید۔ اصطلاح قرآن میں تجوید کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ حروف اپنی صوتی کیفیت کے ساتھ اپنے مخارج سے ادا ہوں، اور جس مقام پر وقف ہونا چاہیے وہاں وقف کیا جائے اور جہاں وقفہ نہ ہونا چاہیے وہاں وقف نہ کیا جائے۔ یہ علم اس اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، وہ عرب کا باشندہ ہو یا عجم کا، نماز میں قرآن کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر ادائے حرف میں صوتی کیفیت اور مخارج کا لحاظ نہ کیا جائے تو بعض حروف دوسرے حروف سے مشتبہ ہو جائیں گے، جیسے تو اور تے، ہا اور یعنی 2 چشمی ہے، اور ہا، واد اور زال وغیرہ، جس کے یا تو معنی میں تغیر پیدا ہو جائے گا یا لفظ ہی بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی صحت اور قرآن کے لفظی اور معنی تحفظ کے لیے حروف کی صحیح ادائیگی اور وقف شناسی ضروری ہے۔ وقف یہ ہے کہ کسی کلمے کے آخری حرف پہ سانس روک کر ٹھہرا جائے یا متحرک کو ساکن کر دیا جائے، یا گول تا کو ہام سے یا تنوین مفتوح کو الف سے بدل دیا جائے۔ ایسے کلمے پر وقف کرنا جسے اپنے ما بعد سے نہ لفظی تعلق ہو اور نہ معنوی وقف تام کہلاتا ہے، جیسے اولئک هم المفلحون۔ اگر ما بعد سے معنوی تعلق ہو اور لفظی تعلق نہ ہو تو یہ وقف کافی ہے، جیسے لا ریب فیہ۔ مگر ما بعد سے صرف لفظی تعلق ہو تو وقف حسن ہے، جیسے الحمدللہ۔ اگر ما بعد سے لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تعلق ہو تو یہ وقف قبیح ہے، جیسے الحمد پر وقف کیا جائے۔ تلاوت میں یہ امر ملحوظ ہونا چاہیے کہ کہاں پر وقف لازم ہے، کہاں پر اولا، کہاں پر جائز اور کہاں پر قبیح، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں پر آیت تمام ہے یا ناتمام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام حفظ قرآن کے ساتھ ادائے حروف اور صحت تلفظ پر پورا اقتدار رکھتے اور اوقاف کے پابندی کرتے تھے، اور ترتیل قرآن کے معنی بھی یہی ہیں کہ تلاوت میں ان امور کا لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ آپ سے ورتل قرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا ترتیل کے معنی اوقاف کی پابندی اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ہیں۔ حفظ وقوف سے مراد وقف تام اور وقف حسن کی پابندی ہے، اور بیان حروف سے مراد یہ ہے کہ جن حروف کے تلفظ میں بھرپور آواز کے نکلنے کی ضرورت ہے انہیں بھرپور آواز سے پڑھا جائے،
اور جن میں ہلکی اور باریک آواز کے نکلنے کی ضرورت ہے ان میں باریک آواز نکالی جائے، جہاں زبان کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے وہاں اوپر اٹھائی جائے، اور جہاں نیچے لانے کی ضرورت ہے وہاں نیچے لایا جائے، اور تمام حروف کو ان کے مخارج سے اس طرح ادا کیا جائے کہ ان متعلقہ کیفیت پورے طور پر نمایاں ہو جائے اور ایک حرف سے دوسرے حرف مشتبہ نہ رہ جائیں۔ صفحہ نمبر ہے 104، عنوان ہے آداب تلاوت۔ قرآن مجید حکم اور معرف اور ابرو و مواز کا مدن اور اخلاق و آداب اور شرعی احکام کا ماخذ ہے، اس لیے اس کی تعلیمات کو تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تلاوت و تکرار کا سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت عبادات میں شامل ہے اور دوسری عبادات کی طرح اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن کی تلاوت اور دوسری کتابوں کی پڑھنے میں فرق اور امتیاز رہے۔ یہ آداب کچھ قاری قرآن سے متعلق ہیں، کچھ عمومی تلاوت سے، کچھ مخصوص صورتوں اور آیتوں کی تلاوت سے اور کچھ ختم قرآن سے۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے چند ارشادات آداب تلاوت کے سلسلے میں ہیں، وہ یہ ہیں: قاری قرآن کو چاہیے کہ وہ وضو اور طہارت کے ساتھ تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کے حرف کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اور اس کی حرمت و تقدیس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب تک کوئی عاقل و ذی شعور طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں نہ ہو قرآن کی تلاوت نہ کرے، حرف اور الفاظ قرآن صاف ادا کرے، اسی طرح کے مد، قصر، غنہ وغیرہ نمایاں ہوں، اور اتنا تیز نہ پڑھے کہ الفاظ غلط ملت ہو جائیں، اور نہ اتنا رک رک کر کہ مراتب الفاظ کی کڑیاں الگ ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرآن کے الفاظ کو واضح طور پر ظاہر کرو اور شعروں کی طرح جلد نہ پڑھو، اور نہ ان کے الفاظ کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیرو، بلکہ اپنے سخت دلوں میں خوف کا جذبہ پیدا کرو اور یہ طے نہ کر لو کہ بہرحال سورے کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ ہے روایت مقدمہ صافی میں۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے معنی پر نظر رکھے اور اس کے مطالب اور مقاصد پر غور و غوص کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ جب مصابہت اخیرہ سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور اعلیٰ پڑھے تو سبحان اللہ اعلیٰ کہے، اور جب سورہ تین پڑھے تو آخر میں وَنَحْنُ عَلَىٰ فُلْكِ مَعَ الشَّاهِدِينَ کے، اور جب قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ پڑھے تو آمَنَّا بِاللَّهِ کہے، اور جب آئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی پڑھے تو جس حالت میں ہو درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور جب قرآن ختم کرے تو دعائے ختم قرآن پڑھے۔ امیر المومنین علیہ السلام ختم قرآن کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، بار الہ قرآن کے ذریعے میرا سینہ کشادہ کر، قرآن کے ذریعے میرے بدن کو مصروف عمل رکھ، قرآن کے ذریعے میری آنکھوں کو روشن کر، اور قرآن کو میرا ورد زبان قرار دے کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اس سلسلے میں میری مدد فرما، کیونکہ قوت اور توانائی کا سہارا تو ہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 105، قرآنی استخراج اور استنباط، یہ عنوان ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام قرآن مجید سے اخذ اور استنباط احکام میں حیرت انگیز دسترس رکھتے تھے، اور جب کسی پیچیدہ مسئلے میں ذہنی قوتیں سپردانداختہ اور فہم اور فراز کی طاقتیں مضمحل ہو جاتی تھیں تو آپ کا ذہن فوراً قرآن کی طرف پلٹتا اور مشکل سے مشکل مسئلے کو قرآن کی روشنی میں حل کر دیتے، اس طرح کہ نہ کسی کو لب کشائی کی جرت ہوتی اور نہ قوت استدلال کے سامنے سوال و جواب کی نوبت آتی۔ گویا قرآن مجید کا ایک ایک مخفی گوشہ اپنے تمام حقائق و معارف کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اس طرح روشن تھا جس طرح چشم بینا کے سامنے آفتاب کا طلوع اور سفیدہ سحر کی نمود۔ اس سلسلے کے چند واقعات
آپ کے سامنے پیش ہیں جن سے آپ علیہ السلام کی ذہنی استحصاء اور قرآن پر ہمجتی عبور کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا، یا امیر المومنین، جن لوگوں سے ہم برسر پیکار ہیں انہیں کس نام سے یاد کریں، جبکہ ہم اور وہ ایک ہی نبی کی امت ہیں، ہمارا ان کا روزہ اور نماز ایک اور حج ایک ہے۔ فرمایا، اسی نام سے یاد کرو جس نام سے اللہ نے انہیں اپنی کتاب میں یاد کیا ہے۔ کہا، مجھے تو کتاب اللہ کی ہر بات کا علم نہیں ہے۔ فرمایا، کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ اگر خدا چاہتا تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن معجزے آ چکے تھے، مگر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہوئے۔ ابن کواہ، کاف، واو، الف اور حمزہ، نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کسی سے ہم کلام ہوا ہے؟ فرمایا، ہاں، اللہ نے ہر نیک و بد سے کلام کیا اور سب نے جواب بھی دیا۔ کہا، وہ کیسے؟ فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پشتوں سے پیدا ہونے والی نسلوں سے عہد لیا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ ہر جگہ ہے۔ کہا، پھر کیا ضرورت ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے؟ فرمایا، کیا تم نے اس آیت کی تلاوت نہیں کی؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب رزق اور ان چیزوں کا جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے محل آسمان ہے تو رزق اور وعدے کی ہوئی چیزیں بھی وہیں سے طلب کی جائیں گی۔ قیصر روم نے معاویہ سے دریافت کیا کہ لا شے کیا ہے؟ اسے کوئی جواب نہ سوجا تو عمرو ابن عاص نے کہا، یہ علی علیہ السلام ہی بتا سکیں گے کہ تم کسی شخص کو ایک گھوڑا دے کر ان کے پاس بھیجو اور وہ ان سے یہ کہے کہ یہ گھوڑا فروخت کے لیے ہے، اور جب وہ قیمت دریافت کریں تو وہ لا شے بتائے، اور وہ جو جواب دیں گے اس مسئلے سے حل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی گھوڑا لے کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا، لا شے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قمبر سے کہا، گھوڑا لے لو اور اسے صحرا میں لے جا کر سراب اور چمکتی ہوئی ریت جس پر پانی کا دھوکا ہوتا ہے دکھاؤ کہ وہ لا شے ہے، اور یہ آیت پڑھی۔ پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ بھی نہ پایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص سے درد شکم کی شکایت کی۔ فرمایا، تم اپنی بیوی سے کچھ رقم لو اور اس سے شہد خریدو اور اس میں بارش کا پانی ملا کر پیو۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید میں بارش کے پانی کے بارے میں ارشاد ہے، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا ہے، اور شہد کے بارے میں ارشاد ہے، مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور بیوی کے مہر سے اس کی رضامندی سے لی ہوئی رقم کے بارے میں ارشاد ہے، اگر تمہاری عورتیں دلی رضامندی سے تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ اور گوارا سمجھ کر کھاؤ اور برتو، لہٰذا جب کسی گوارا چیز کے ساتھ برکت اور شفا شریک ہوگی تو تم انشاءاللہ شفا یاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ عذاب خدا سے دو چیزیں باعث امان تھیں، ایک ان میں سے اٹھ گئی مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امان جو اٹھا لی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم ان میں موجود ہو، اور وہ جو امان ابھی باقی ہے وہ توبہ اور استغفار ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب کہ یہ لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہوں گے۔
علامہ سید رضی نے کہا کہ یہ بہترین استخراج ہے۔ راز الجالوت نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمام اشیاء کی اصل کیا ہے؟ فرمایا پانی، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ صفحہ نمبر 108، عنوان ہے خواص سورہ اور آیات۔ قرآن مجید اپنے اسلوب بیان اور حقائق آفرین مطالب کے اعتبار ہی سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے گوناگون خواص اور اثرات کے لحاظ سے بھی اعجازی شان کا حامل ہے، اور مؤثر حقیقی نے جس طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ قرار دیا ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ و حروف میں خواص اور اثرات ودیت کیے ہیں۔ چنانچہ اس کے سورے اور آیات ہر مصیبت کی سپر، ہر دکھ کا مداوا اور ہر درد کی دوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہترین دوا قرآن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جہاں قرآن کے معنی و مطالب اور تفسیری نکات پر روشنی ڈالی ہے، وہاں سورہ اور آیات کے خواص اور اثرات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند خواص بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت اور نگہداشت کرے گا۔ اگر کوئی فقیر اور نادار ہو تو جب اپنے گھر میں قدم رکھے تو گھر والوں پر سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام علینا من ربنا کہے اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، انشاءاللہ فقر و تنگ دستی سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی شخص ہر جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے تو فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی سفر پر جائے تو سوار ہوتے وقت سورہ زخرف کی یہ آیت پڑھے، انشاءاللہ سفر پرامن رہے گا۔ پاک ہے وہ خدا جس نے اسے ہمارے تابع فرمایا کیا، حالانکہ ہم ایسے نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے، اور ہمیں یقیناً اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر کوئی شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ پنج شبہ کے دن صبح کے وقت گھر سے نکلے اور سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اگر کسی کی آنکھ دکھنے میں آئے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص سورہ اعراف کی آیت ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین کی تلاوت کرے تو وہ ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ ہود کی تلاوت کرے آیت کی تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا بہنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ صافات کی یہ آیت پڑھے تو بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا، کہ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں، بے شک نوح ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کرے تو چوری سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ اس دن گناہوں سے بچ کر رہے گا۔ اور کوئی شخص سورہ توبہ کی یہ والی آیت پڑھے تو درندوں کے حملے سے محفوظ رہے گا، کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جسے تمہارے تکلیف اٹھانا شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا انتہائی خواہش مند اور ایمانداروں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیر لیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ یونس کی آیت ان ربکم الذی خلق السماوات والارض کی تلاوت تبارک اللہ رب العالمین تک کرے تو وہ پر خطر صحراؤں میں آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی جانور منہ زوری دکھائے تو اس کے دائیں کان میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی جائے، کہ جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں، خوشی ہو یا ناخوشی سے سب اس کے آگے سرنگوں ہیں، اور آخر سب اسی کی طرف پلٹیں گے۔